جو انسان آج موجود ہے اگر وہ زندہ رہا تو کل اس پر ضرور طلوع ہوگا۔ یہ جو زندگی ہے یہ اس آج اور کل سے عبارت ہے۔ ہر آج کے لیے کل ناگزیر ہے۔ جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں دنیا کا ہر انسان اس حقیقت سے واقف ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، اپنے کل کی فکر کرتا ہے۔ یہ جو کل کی فکر ہے یہ مطلوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے سورہ حشر میں کل کی طرف کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ہم کس کل کی بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کل کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم یہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیں، ایک بڑا سا گھر بنا لیں، بہت خوبصورت لائف ہونی چاہیے، بہت بڑی سی گاڑی ہونی چاہیے کہ بس جس کو لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، اور ہم بس اسی کو کل سمجھتے ہیں کہ کل بڑھاپے میں ہماری زندگی آسان ہو جائے، جو کل آنے والا ہے اس کے لیے زندگی آسان کر لیں۔ بہت فکر کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن قرآن جس کل کی بات کر رہا ہے یہ وہ کل نہیں ہے۔ یہ ایک کل وہ ہوتا ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ کل شروع ہوتا ہے، لیکن قرآن جس کل کی بات کر رہا ہے یہ آخرت ہے۔ یہ وہ کل ہے کہ جو کب شروع ہوگا، اس کی مہلت کتنی ہے یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اس کی یہ سالوں بعد آئے گا، مہینوں بعد آئے گا، یا چند لمحوں کے بعد، ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے کسی کا کل شروع ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک شخص سویا ہوا تھا، اسے اٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا، باتیں کرتے کرتے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچھا خاصا کام کر رہا ہے، نبض بند ہو گئی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کل کے آغاز کو مخفی رکھ کر انسان کو زبردست آزمائش میں رکھا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا نادان انسان وہ ہے، سب سے بڑا نامراد اور محروم وہ ہے کہ جو اس کل کی فکر سے غافل ہے۔ کل کی فکر سے غفلت اس حقیقت کی علامت ہے کہ انسان کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، یا کم از کم اس پر سکرات کا عالم طاری ہے۔ جس کو اپنا ایمان عزیز ہو اسے اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے، اسے کل کی فکر میں لگنا ہے۔ یہ جو آج جس میں انسان پھنسا ہوا ہے، جس کے لیے شب و روز فکر کر رہا ہے، یہ عارضی اور فانی ہے، اور وہ کل جس سے انسان غافل ہے وہ دائمی اور لازوال ہے۔ اس سے بڑی نادانی اور محرومی کیا ہوگی کہ انسان اس عارضی اور فانی کے لیے تو اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے اور اس کل سے غافل رہے جو ابدی ہے، جس کے بعد پھر کوئی کل نہیں ہے۔ اس کی ناکامی اور خسرت کا اندازہ کیجئے جس نے اس کل کے لیے کوئی فکر ہی نہیں کی۔ زندگی ختم ہوتے ہی جب کل شروع ہو تو اسے پتہ چلے کہ وہ تو بالکل خالی ہاتھ ہے، یہاں اس کے لیے نہ کوئی سایہ ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، اور نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان۔ وہ حسرت سے دونوں ہاتھ مل رہا ہو، فریاد کر رہا ہو، کاش میں نے یہاں کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا۔ میں نے تو اپنی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں، ساری محنتیں اور کوششیں دنیا کی زندگی بنانے کے لیے کھپا دیں، اس دائمی زندگی کے بارے میں تو کچھ فکر ہی نہ کی، کچھ جمع ہی نہ کیا۔ کیسی عبرتناک نادانی ہے کہ انسان فانی اور حقیر کے لیے تو اپنا سب کچھ کھپا دے، آخرت کی لازوال اور بیش بہا زندگی کو تباہ و برباد کر دے۔ دانائی کیا ہے، بصیرت کیا ہے؟ آج کی زندگی میں انسان ہر کام، ہر مرحلے، ہر مقام پر اپنا برابر احتساب کرتا رہے، دن رات اپنا احتساب کرے۔ آخرت کی تیاری کی کیا کی ہے؟ کیسے اعمال ہیں جنہیں میں نے آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ اور اس بات کو انتہائی مؤثر بنانے کے لیے یہاں پہ آخرت کو کل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آخرت سے بے نیازی اور لاپرواہی کا سبب انکار ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار نہیں کرتے ان کی لاپرواہی کا سبب کیا ہے؟ وہ آخرت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ جب بھی انہیں توجہ دلائی جاتی ہے ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو آخرت بہت دور ہے، ابھی سے اپنی زندگی کو کیسے بے رنگ کر لیں۔ اسی لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آخرت دور نہیں ہے، وہ تو تمہاری زندگی میں اس قدر یقینی ہے، اس قدر قریب ہے جتنا تمہاری زندگی میں کل کا دن ہے۔ یہ دنیا تمہارا آج ہے، آخرت تمہارا کل ہے۔ جس طرح کل کے سورج کا طلوع ہونا تمہارے لیے یقینی ہے، اسی طرح آخرت بھی تمہارے لیے یقینی ہے۔ وہ شخص کس قدر نادان سمجھا جاتا ہے کہ آج کے لطف و لذت پر سب کچھ لٹا بیٹھا، کبھی یہ سوچنے سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا کہ کل کو میں کیا کھاؤں گا، اپنی ضروریات کہاں سے پورا کروں گا۔ اور اسی طرح وہ شخص بھی سخت نادان ہے کہ جو دنیا میں اتنا کھو گیا کہ آخرت سے غافل ہو گیا۔ اسے اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے پاس بہتر سے بہتر ضروریات زندگی کا انبار ہو،
میرے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو، لوگوں میں میرا نام ہو۔ اس زندگی کو بہرحال ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن یہ کھلی آنکھیں ضرور بند ہوں گی، اور بند ہوتے ہی کل کی زندگی نظروں کے سامنے ہوگی۔ ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے سوچے کہ اگر اس کی زندگی جو آخرت کی فکر سے غفلت میں گزر رہی ہے، تو پھر اس کا اولین فریضہ کیا ہے کہ پہلی فرصت میں اپنے ایمان کی خبر لے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور آخرت سے غفلت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی عاقبت تاریک کر رہا ہے۔ یہ فکر اگر آپ پر غالب ہے تو لازماً آپ یہ جاننے کے لیے بے چینی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کی تعمیر کے لیے کیا مفید ہے، کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کن کاموں سے رک جانا چاہیے۔ آخرت کو بہترین بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کن چیزوں میں وقت لگانا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں جاننا ہے، قرآن سے رابطہ کرنا ہے، قرآن سے تعلق بنانا ہے، اور ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ کی شدید محبت اور اللہ کے خوف کے تحت کریں گے۔ ہر وقت اس یقین کو تازہ رکھیں کہ آپ کے ہر قول و عمل، چھوٹی سے چھوٹی حرکت، دل کے وسوسوں اور جذبات اور خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، سب کچھ اس پر عیاں ہے۔ وہ ایک ایسی علیم و خبیر ہستی ہے کہ جس کے سامنے کل اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہے، اور سب کچھ کیا کرایا اس کے سامنے آ جائے گا۔ ہاں، انسان نے آسمانوں کی فضاؤں میں کچھ کیا ہو یا سمندر کی تہوں میں، سب کچھ وہاں اپنے پورے منظر کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ کسی چٹان کے سینے میں ہو یا آسمانوں کی فضاؤں میں ہو یا زمین کی تہوں میں ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا، اور وہ بہت بین اور باخبر ہے۔ یہ کل یقینی ہے، اس کا آنا واقعی ایک حقیقت ہے۔ اس کی یاد اور فکر کسی وقت ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیجیے۔ اس فکر کے ساتھ ہر لمحہ گزاریے کہ اس کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں، اور اپنے رب کی اس ہدایت کو ہر وقت یاد رکھیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تلقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي